ناظرین السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ سیریز کی پہلی قسط میں آج بات کریں گے بانی سلطنت عثمانیہ ارطغرل غازی کی۔ ناظرین، ارطغرل کی پیدائش سے اس کی جوانی تک کی زندگی تاریخی کتابوں میں موجود نہیں۔ روایت کے مطابق ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اپنے قبیلے کے 400 سواروں کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ان کا گزر ایک جنگ کے علاقے سے ہوا جہاں دو فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ جوان مردی کے طور پر ارطغرل نے ہارنے والے لشکر کا ساتھ دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ہارنے والا لشکر جیت گیا۔ ناظرین، یہ جیتنے والا لشکر سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقوباد کا تھا اور ہارنے والا لشکر ایک روایت کے مطابق صلیبی فوج تھی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق منگول لشکر تھا۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد نے انعام کے طور پر ارطغرل کو رومی سرحدوں کے پاس ایک جاگیر دے دی، اور اس طرح سلجوقی سلطنت کو ایک حلیف مل گیا جس نے رومی سلطنت کے خلاف جہاد میں سلجوق سلطنت کا ساتھ دیا اور سلطنت کے اضافے کا سبب بنا۔ ناظرین، ارطغرل اپنے قبیلے سمیت سلجوق سلطان علاؤ الدین کی طرف سے انعام میں ملنے والی جاگیر سغوت میں مستقل طور پر آباد ہو گیا۔ یہیں سے ارطغرل نے بازنطینی عیسائیوں کے ساتھ جہاد جاری رکھا اور کئی قلعے فتح کیے، جن میں کاراچائسر، لیفکے اور دیگر قلعے شامل ہیں۔ اس سے ارطغرل کی زمین میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب منگولوں نے سلجوق سلطنت کے کھنڈرات پر اپنی ظالم سلطنت قائم کر لی تو باقی ریاستوں کی طرح ارطغرل بھی اپنے علاقوں کا خود مختار سربراہ بن گیا۔ ناظرین، ارطغرل کا نکاح ایک سلجوق شہزادی حلیمہ سے ہوا، جس سے ارطغرل کے 3 بیٹے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار اور عثمانی سلطنت کا بانی بنا۔ بازنطینی عیسائیوں سے جنگوں کے بعد ارطغرل کی جاگیر کافی وسیع ہو کر ایک درمیانے درجے کی جاگیر بن چکی تھی۔ اب ارطغرل اور اس کا قبیلہ خانہ بدوش زندگی سے نکل کر ایک مستقل رہائش اختیار کر چکے تھے اور یہیں سے چل کر آگے اسلامی تاریخ کی ایک شاندار سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ماضی قریب میں روس اور برطانیہ کے علاوہ اتنی بڑی سلطنت کی مثال نہیں ملتی، اور روس بھی ایک بڑی سلطنت کے طور پر صرف 100 سال تک برقرار رہ سکا، جبکہ کسی ایک خاندان کی حکومت یا سلطنت کا 600 سال تک برقرار رہنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ ناظرین، ارطغرل بیک وقت مغرب میں بازنطینی عیسائیوں اور مشرق میں منگولوں کے ساتھ کامیابی سے جنگ کرتا رہا، اور اس نے منگولوں کو اپنے علاقوں سے کامیابی کے ساتھ دور رکھا، جبکہ عیسائی علاقوں کو جہاد کے ذریعے فتح کر کے اپنی زمین میں شامل کیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کو بنیاد فراہم کرنے والا ایک خانہ بدوش قبیلے کا سربراہ ارطغرل 1288 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، یہ تھی ارطغرل کی مختصر کہانی۔ اس سیریز کی دوسری قسط میں سلطنت عثمانیہ کے پہلے باقاعدہ حکمران سلطان عثمان کی زندگی پر بات کریں۔